جی تو ناظرین انرجیٹک خواتین نادیہ خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کمنٹس لینا چاہیں گے کنونشن کے حوالے سے۔ میڈم بتائیے کنونشن کے حوالے سے اس کا مقصد کیا تھا اور خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے اس سے؟ خان کی رہائی ممکن تھی، ممکن ہے اور ممکن ہوگی، اور میں کس طرح ہوگی، قانون سے یا قانون سے، اور ساتھ ہمارے قدم سے قدم اور آواز سے اور مضبوطی سے، شعور سے۔ عمران خان نے ہمیشہ ڈسپلن کی بات کی، آئین اور قانون کی، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلطی یا ناانصافی ہے تو اس کے لیے جو ہے ظلم کے خلاف جو وہ آپ کھڑے ہوں۔ اور میں یہی بات کروں گی کہ عمران خان کو اپنے کارکنان پر، اپنی عوام پر پورا یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور وہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 610 دن سے اس وقت عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے، اور عمران خان تو شاید جیل کبھی جاتے ہی نہ اگر وہ اپنی عوام اور پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ اور باہر آنے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ حق اور سچ پر ہے، اور قانون اور آئین کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ کوئی بات نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ اچھا، عید کے بعد ڈائریکٹ ماحول گرما دیا، احتجاج وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو ارادہ ہے پھر سے اسلام آباد جانے کا؟ خان صاحب نے انشاءاللہ باہر آنا ہے، اور جتنی بھی میں آپ کو بالکل صاف اور دو ٹوک کہوں کہ ہمیں عمران خان کی فوری رہائی چاہیے، کیونکہ وہ ناحق قید میں ہے۔ اور میں تمام اس وقت اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے ہیں، قانون دان ہیں، یا وہ لوگ جو بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، میں ان کو بار بار ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی قانون کے علاوہ کوئی بات کی ہے، نہ انہیں کبھی بھی کسی کی بھیک چاہیے۔ وہ صرف اپنے دل میں، اپنی زبان میں اور اپنی بات میں پاکستان اور پاکستان کی عوام رکھتے ہیں، اور یہی ان کی مضبوطی ہے، اور یہی بات وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس بات میں عمران خان کی قید اور اس بات پر عمران خان کی رہائی نہ ہونا جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب سی بات لاتا ہے، اور فاصلے پیدا کر رہا ہے حکومتوں میں۔ حکومت کی تو خیر ہم بات ہی نہیں کرتے، پی ٹی آئی کو اگر آپ دشمن بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، اور پتہ نہیں کس کس کا، تو جناب ہم پاکستانی ہیں، ہم پی ٹی آئی ہیں، اور ہم عمران خان ہیں، اور عمران خان پاکستان ہے، پی ٹی آئی ہیں اور عوام ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں دشمن کون ہے، اصل میں دشمن کون ہے؟ نہ عمران خان ہے، نہ پی ٹی آئی ہے۔ تو اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کا اگر دشمن ہے وہ لوگ ہیں جو ایک پارٹی کو اور پارٹی کے وہ لیڈر جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس کے درمیان میں کوئی جو ہے نا گیپ بنا رہا ہے۔ اصل میں تو وہی کچھ ہے، اور ایک ہی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، قدموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے سب سے جو مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو علن اعلان صف اول میں ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں صف اول میں پاکستان چاہیے، اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر سیاسی جماعت میں صف اول میں ہیں، اور ہمیں ایک ہی بات چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، تمام ان جو کیا قانون دانوں کو، اور تمام جو اس وقت جنہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے بغیر گزارا نہیں ہے، عمران خان کے بغیر گزارا نشتہ، اور عمران خان ضروری ہیں کیونکہ وہ عوام کی طاقت ہیں، پاکستان کی طاقت ہیں، اور اس میں عمران خان کی رہائی جو ہے اس سے کسی کی ناکامی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پاکستان کی مضبوطی ہوگی۔ یہی ہمارا اس وقت کا آئین اور قانون کہتا ہے، اور جتنی دیر کریں گے میرے خیال میں ہمارا ملک پاکستان اور ہماری جمہوریت پر ایک یہ کالا دھبا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کالے دھبے کو ہٹانے کے لیے، اس جمہوریت کی جو بد شکلی ہے اس کو اصل شکل میں لانے کے لیے عمران خان کی جو رہائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی، ہے، اور اب تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ہی ہے جو ان تمام اداروں کے ساتھ مل کے، فورسز کے ساتھ مل کے، اپنی عوام کے ساتھ مل کے اس ملک پاکستان کو عزت کے ساتھ، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو، چاہے وہ امن امان سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے پاک پاکستان کی بات کریں، اس کے لیے ایک ہی لیڈر ہے جس کی بات پوری پاکستان اور امت مسلمہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، غور بھی کرتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ نے بات کی کہ خان صاحب کی رہائی مجھے قانونی طریقے سے چاہیے، ہونی بھی چاہیے، تو وہ ایسے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مطلب امید ہے عدلیہ سے؟ مجھے یقین ہے
کیونکہ انسان تو جو ہے وہ اگر غلطی ورکرز کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے عدلیہ سے. میں 1.5 سال سے مجھے تو ایک ہی چیز چاہیے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کن فیکون اللہ کہتا ہے میں ہو جا تو میں ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا مضبوط دیکھیں اس سے اگر جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ جو کارکن ہے نا وہ لیڈروں کو بھی نہیں چھوڑتا. ذرا سا لیڈر ادھر سے ایسے کرتے ہیں نا تو آ کے پکڑ لیتے ہیں, اور اس میں چاہے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے لیڈروں کا, کارکنان کا, عوام کا, ٹھیک ہے, پھر اداروں کا, ٹھیک ہے, پھر ہم کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا, پھر ہم کہیں گے اس وقت جو یہ معذور جو اس وقت حکومت چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی انسان جو ہے وہ ضروری ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, ٹھیک ہے. اور جتنا جلدی آپ اس کو مان لیں, جتنے اچھے سے آپ مان لیں, اتنی جو ہے نا وہ میرے خیال میں بہتری آئے گی. کیونکہ ڈے بائی ڈے ہر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ گلے تک آ گیا ہے کہ بس ہمیں عمران خان چاہیے. تو دیکھیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے ہمارے قانون دان ہیں, وہ سب دیکھیں کہ ہم اپنے اس حال اور مستقبل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر عمران خان کی رہائی ہوگی اور اس بات سے اگر کسی کو کوئی خوف ہوگا کہ عمران خان اپنا ذاتی کوئی بدلہ لیں گے تو نہ وہ لیں گے, اور اگر کوئی بشرا عمران خان کے لیے یہ تجسس رکھتا ہے یا اس میں کوئی کمزوری ان کو لگتی ہے تو وہ بھی یہ جان لے کہ بشرا عمران خان جو ہیں وہ صرف عمران خان کو دیکھتی ہیں, ان کا صرف جو تعلق اور جو ان کی بات ہے وہ عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پہ ختم ہوتی ہے اور نہ اس سے زیادہ ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ جو بڑا لوگوں نے کہا کہ جب بشرا عمران خان جب وہ جیل چلی جائیں گی تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور ہمیشہ ان کو جو ہے وہ عمران خان کے لیے توڑنے کا ایک ٹول بنانے کی کوشش کی تھی. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اعصاب میں وہ عمران خان سے زیادہ مضبوط ہیں, اس بات پہ آپ یقین رکھیں. اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں, اور انہیں نہ پہلے کبھی کوئی خوف تھا, نہ ابھی کوئی خوف ہے, اور نہ آئندہ کبھی خوف ہوگا. تو نہ لیڈروں کو خوف ہونا چاہیے, نہ کارکنان کو کوئی خوف ہونا چاہیے, نہ عوام کو کوئی خوف, عوام کو تو خیر کوئی خوف ہی نہیں ہے. اور جو کارکنان کا جو غصہ ہے, اگر تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غصہ صرف عمران خان کی اب تک کی رہائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. عمران خان باہر آ جائیں گے تو یہی جو کارکنان ہیں جو سب ہم ایک دوسرے کے چہروں میں ہم سب ایک دوسرے کے چہروں میں صرف عمران خان کو دیکھتے ہیں. ہر بندہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے عمران خان, میں بھی اس کے جواب میں کہتی ہوں عمران خان. تو چاہے اس میں تکلیف ہو, چاہے اس میں احتجاج ہو, چاہے اس میں آواز ہو, چاہے اس میں کوئی بھی ہو, آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ جناب جی سارے جو ہیں وہ صرف قانون کی اور شعور کی بات کریں, تو بتائیں پاکستان میں جو تعلیم کتنے فیصد ہے؟ 100% نہیں ہے. تو جو جیسا ہوگا وہ اپنے طریقے سے عمران خان کی محبت میں بولے گا تو اس کو پھر آپ معاف کریں. آخری سوال, آپ کے مطابق خان صاحب کی رہائی کب ممکن ہے؟ میرے مطابق شروع میں جولائی میں باہر ہونا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد نہیں, پہلے اپریل میں ہونا تھا, پھر جولائی میں ہونا تھا, اس کے بعد جو نومبر ہے امید ختم ہو گئی, بالکل ہونا چاہیے تھا. اور اب جو ہے نا اب تو بس میں تو رمضان میں مجھے انتہائی ہر ایک کو تکلیف تھی, لیکن میں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف تھی کہ عمران خان ابھی اس روزے میں بنی گالہ میں کیوں نہیں ہے, اڈیالہ میں کیوں ہے, اور اس عید میں جو ہے وہ عمران خان اڈیالہ میں کیوں ہے. تو میرے مطابق تو بہت پہلے خان کو باہر ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے, اور جس دن 26 نومبر تھا پورا پاکستان باہر نکل آتا تو نہ گولیاں چلا سکتے تھے نہ مار سکتے تھے. وہ میں بھی ہو سکتی تھی جو شہید ہوئے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو ہم خون پہ ہم نہ جمہوریت نہیں چاہتے, ہم شعور پہ جمہوریت چاہتے ہیں. دوبارہ سے آپ لوگ نکلیں گے تو پھر بھی گولیاں چل سکتی. اس ملک میں تو نہ قانون نظر آ رہا ہے نہ آئین نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں, میں تو آخر تک رہی تھی, اس لیے مجھے تو اس بات کا نہیں پتا. جب بھی عمران خان کہیں گولیاں نہیں چلی تھی وہاں پہ, کیوں نہیں چلی تھی, سب کو نہیں پتا. چلی تھی نا, عوام کو حق ہے احتجاج کرنے, تو پھر کیوں گولیاں چلی؟ میں نے خان صاحب کو 26 نومبر کی بات ضرور بتائی تھی. اور یہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی پاکستان کی عوام کارکن عمران خان سے نہ ہٹتا
نہ ہٹ ہی نہیں سکتا. وہ جتنے دن آپ گزاریں گے, جتنے گھنٹے, جتنے سیکنڈ گزاریں گے, وہ زیادہ زیادہ عمران خان کے لیے محبت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی اور بڑھنی چاہیے. اور اس میں آپ نے صف اول میں ہونا ہے. عمران خان جو کہیں گے, عمران خان دوبارہ کہیں گے کہ احتجاج کرنا ہے, دوبارہ سڑکوں پہ آنا ہے, ہم آئیں گے. عمران خان کہیں گے احتجاج کرنا ہے, ہم کریں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ ڈی چوک میں پہنچنا ہے, تو وہ میرے کہنے پہ وہاں پہنچی تھی. یہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا اور یہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں. اچھا, اس کے علاوہ, اس کنونشن کے علاوہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے کنونشن؟ کیا اب چلنا شروع ہو گیا ہے نا, جگہ جگہ نظر آئے گی. آپ سب ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. اب یہ آواز جو ہے, اب وہ پہلے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بات کر رہا تھا, آج کنونشن میں ہوا ہے. اس کو چھوڑے کہ کنونشن کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, آپ لوگوں کا خلوص دیکھیں کہ کنونشن میں لوگوں کے خلوص کیا ہیں. ان کی آنکھوں میں دیکھیں نا, ان کی سارے دلوں میں دیکھیں, ان کے ذہنوں میں دیکھیں. دوبارہ سے موبلائز کریں گے وہ ہم کو احتجاج کے لیے. پاکستان کے کارکن جو ہے نا وہ موبلائزڈ ہیں, وہ ہوئے ہوئے ہیں پہلے کے, ابھی ہم بھرے ہوئے ہیں, لیکن ہم قانون نہیں توڑیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں. کب نکلیں گے اسلام آباد کی طرف؟ جب خان کہے گا. بہت شکریہ جی.